جوانوں کی زندگی بدلنے کے لیے، جوانوں کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک سبق آموز حکایت بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی ملک کا بادشاہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں جیتے جی فرشتے اور شیطان کی تصویر دیکھوں۔ اس کی خواہش تھی کہ میں مرنے سے پہلے یہ خواہش پوری کروں کہ جیتے جی شیطان اور فرشتے کی تصویر دیکھوں۔ اس بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے بڑے پینٹر کو بلایا کہ میری خواہش ہے، میں مرنے سے پہلے زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، میں مرنے سے پہلے شیطان اور فرشتے کو دیکھنا چاہتا ہوں، کسی صورت میں بھی مجھے شیطان اور فرشتے کی تصویر بنا کے دکھاؤ۔ بادشاہ کا یہ حکم سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے پینٹر نے اپنی جستجو کا آغاز کیا۔ گھر سے باہر نکلا، اسے کوئی ایسے شخص کی تلاش تھی جس کا چہرہ فرشتے کے چہرے سے ملتا جلتا ہو، اندازے کے مطابق، جو واقعی طور پر فرشتہ کہلانے کے قابل ہو، کیونکہ وہ خود فرشتے کو دیکھنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کو کسی ایسے بندے کی تلاش تھی جس کا چہرہ فرشتے کے چہرے سے ملتا جلتا ہو۔ ملک کا کونا کونا چھان مارا، چپا چھان مارا، اسے ایک خوبصورت بچہ ملا جو اتنا حسین و جمیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے حسن سے نواز رکھا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ اس خوبصورت بچے کو اس پینٹر نے سامنے کھڑا کیا، کاغذ کے اوپر اس کا نقشہ کھینچا، اس کی تصویر بنائی فرشتے کے طور پر۔ فرشتے کا نقشہ کاغذ پر کھینچ کر بادشاہ کے ہاں حاضر ہوا۔ کہنے لگا، بادشاہ آپ کی ایک خواہش پوری ہوئی، فرشتے کی تصویر بنا کے آیا۔ بادشاہ نے تصویر دیکھی، اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا۔ دیگر لوگوں نے یہ تصویر دیکھی، سارے لوگ کہنے لگے اتنا حسین و جمیل، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ بادشاہ نے اس کے فن کی اس کو داد دی۔ اس کے بعد اب یہ پینٹر ایک لمبے سفر کے لیے نکلا۔ اس کو کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جس کا چہرہ شیطان کے چہرے سے ملتا جلتا ہو، جس کی شکل شیطان کی شکل سے ملتی جلتی ہے۔ ملک کا چپا چھان مارا، جیل میں گیا، قیدیوں کو دیکھا، زانیوں کو، شرابیوں کو، چرسیوں کو، سب کو دیکھا۔ اس شخص کی نظر میں یہ سب اللہ کے بندے تھے، اگرچہ انہوں نے بعض غلطیاں بھی کی تھیں، لیکن وہ شیطان نہیں تھے، اس کی نظر میں وہ سب کے سب اللہ کے بندے تھے۔ ملک کا کونا کونا چھان مارا، اس کو کسی ایسے بندے کی تلاش تھی جس کا چہرہ شیطان کے چہرے سے ملتا جلتا، جس کی شکل ڈراکلی ہو، شیطان کے چہرے سے ملتی جلتی ہو۔ ملک کا کونا کونا چھان مارا، 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 20 سال کا عرصہ باہر گزارنے کے بعد جب تھکا گھر آیا بیٹھ گیا۔ 20 سال کے بعد بادشاہ کو یہ احساس لاحق ہوا کہ زندگی کی آخری ایام ہے، میری تو خواہش بھی پوری نہیں ہوئی۔ فرشتے کو تو میں نے دیکھ لیا، شیطان کو تو میں نے نہیں دیکھا، میری خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اب بادشاہ نے 20 سال بعد اس پینٹر کو ایک بار پھر بلایا، کہا میں نے تجھے کہا تھا میری خواہش پوری کر، تو نے میری خواہش پوری نہیں کی۔ اب آخری وارننگ دے رہا ہوں، 1 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، اگر 1 مہینے کے اندر میری خواہش پوری کر دے گا ٹھیک، نہیں تو تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا، تیری بیوی کو بیوہ کر دوں گا، تیرے بچوں کو یتیم کر دوں گا۔ بادشاہ کا یہ حکم سر آنکھوں پر رکھتے ہی پینٹر نے ایک بار پھر اپنی جستجو کا آغاز کیا، گھر سے نکلا۔ اس کو کسی ایسے بندے کی تلاش تھی جس کا چہرہ شیطان کے چہرے سے ملتا جلتا ہو۔ آخر کار اس شخص کو، اس پینٹر کو وہ شخص مل ہی گیا جس کی شکل شیطان کی شکل سے ملتی جلتی تھی، اس کے اندازے کے مطابق۔ کوڑے کے اوپر ایک نوجوان پڑا ہوا تھا، گندگی کے ڈھیر کے اوپر ایک نوجوان پڑا ہوا تھا، 20 سال کی عمر کے لگتا تھا، گندے بال، گندی شکل، گندا جسم، کالا جسم، دیکھتے ہی ڈر لگتا تھا۔ 20 سال کی تلاشی کے بعد پہلا یہ شخص ملا ہے جسے دیکھ کر اس کو اندازہ ہوا کہ شاید اس کی جو شکل ہے شیطان کی شکل سے ملتی جلتی۔ اللہ اکبر!
اس شخص نے اس گندے نوجوان کو کہا، نوجوان میری زندگی موت کا مسئلہ ہے، بادشاہ نے میرے ذمہ ایک کام لگایا ہے کہ میں اسے شیطان کی شکل کی تصویر دکھاؤں۔ 20 سال کی تلاشی کے بعد واحد بندہ تو مجھے ملا ہے کہ تیری جو شکل ہے وہ انسانوں سے تو ملتی جلتی نہیں، ممکن ہے شیطان سے مل جائے۔ میں تجھے دیکھ کر شیطان کا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں کاغذ پہ، تو مجھے اجازت دے، بدلے میں تجھے رقم دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، میری زندگی موت کا مسئلہ ہے، میں مر جاؤں گا، بچہ یتیم ہو جائے۔ اس نوجوان نے کہا، میاں تیری زندگی موت کا مسئلہ ہے، اگر تو مجھے شیطانی روپ میں ڈھالنا چاہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تیری زندگی تو بچ جائے گی، تیرے بچے یتیم تو نہیں ہوں گے۔ اب اس شخص کو دیکھ کر پینٹر تصویر بنا رہا تھا، اس نوجوان کو دیکھتا تھا، ادھر سے تصویر بناتا تھا، کس کی شکل بنا رہا ہے، کس کی تصویر، شیطان کی تصویر بنا رہا ہے۔ ایک دم اس پینٹر نے دیکھا، تصویر بناتے وقت اس پینٹر نے دیکھا کہ وہ نوجوان رو رہا ہے، ایک دم اس نوجوان کی چیخ نکل گئی۔ اس تصویر بنانے والے پینٹر نے کہا، نوجوان میاں خیر تو ہے، کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ بنی ہے؟ اس نے کہا، میاں رونے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ میں وہی معصوم بچہ ہوں جس کو دیکھ کر 20 سال پہلے تو نے فرشتے کی تصویر بنائی تھی، میں وہی خوبصورت بدبخت بچہ ہوں جس کو دیکھ کر تو کہتا تھا یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ ہائے میرے بد اعمالوں نے مجھے شیطان بنا دیا، میں وہی معصوم بچہ ہوں، وہی حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہوں جس کو دیکھ کر 20 سال پہلے تو نے فرشتے کا نقشہ کھینچا تھا، میری بدعمالیوں نے مجھے شیطان بنا دیا۔ جوانوں خدارا اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اعمال پر نظر ڈالو، انسان نہیں ہوتا، عمل ہی انسان کو انسان بناتا ہے، انسان عمل ہی سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور تم تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ بد اعمالیوں کی وجہ سے۔ تم کیڑوں سے بدتر کیوں نکلے؟ بد کرداریوں کی وجہ سے۔ اچھی سوچ رکھو، سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے اعمال بنتے ہیں، اعمال سے کردار بنتے ہیں، اور کردار سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے، کردار سے ہی انسان کی شخصیت بنتی ہے، کردار سے ہی انسان کی پرسنالٹی، عزت بنتی ہے۔ انسان کا کردار سندل کے ایک درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جوانو اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر خدا رہا میری 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ پہلی نصیحت، کبھی بھول کر بھی زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھانا، پیٹ بھر کر نہ کھانا، کبھی بھول کر بھی، اس لیے کہ جو شخص پیٹ بھر کر زیادہ کھاتا ہے وہ عبادت کی لذت سے محروم رہ جاتا ہے، اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔ میری دوسری نصیحت، کبھی بھول کر بھی زیادہ دیر تک نہ سونا، اس لیے کہ جو شخص زیادہ دیر تک سوتا ہے اس کی عمر میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ میری تیسری نصیحت، کبھی بھول کر بھی لوگوں کی خوشنودی نہ چاہنا، اس لیے کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی چھوڑ کر لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی سے نا امید ہو جاتا ہے۔ میری چوتھی نصیحت، کبھی بھول کر بھی غیبت نہ کرنا، اس لیے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اصلی مسلمان والی موت نہیں مرتا۔